دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دیکھیے معین العروض والقوافی، یہ فن شاعری میں ہے۔ یہ ایک شعر جو آپ بناتے ہیں، مرتب کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ چاہے جس طریقے سے آپ جوڑ توڑ کے بیٹھا دیجیے اور وہ شعر ہو جائے اور آپ اس کی وجہ سے آپ کو شاعر کہا جائے، نہیں، بلکہ اس کے لیے ضابطے اور قاعدے ہوا کرتے ہیں۔ تو انہی ضابطوں اور قاعدوں کے اوپر مشتمل یہ کتاب ہے معین العروض والقوافی۔ عروض سب سے پہلے تعریف کر رہے ہیں، علم عروض کی تعریف، ایسے وصول کا علم جن سے شعر کے صحیح و فاسد اوزان کی معرفت حاصل ہو۔ عروض کا مطلب کیا ہو گیا؟ ایسے اصول اور ضابطوں کا علم جن کی روشنی میں آپ سمجھ سکیں کہ یہ شعر کا وزن صحیح ہے یا فاسد ہے۔ موضوع شعر بحیثیت وزن، موضوع کیا ہوگا؟ اس کا شعر ہوگا۔ موضوع کا مطلب جس سے آپ بحث کریں گے، اس میں تو شعر ہی بحث کریں گے نا کہ اس کا کیا وزن ہے، یہ وزن صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو شعر اس کا موضوع ہے، لیکن وزن کی حیثیت سے، معانی کی حیثیت سے نہیں کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، معنی صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی حیثیت سے نہیں، وزن کی حیثیت سے کہ آیا وزن یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ ابھی 2 دن پہلے عرس حافظ ملت کی رسید چھپوانی تھی، تو اس میں یہ ہوا کہ کلر ہرا ہرا تھا اس سے پہلے، تو ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ اس کا کلر جو ہے حافظ ملت کے روضے کا جو کلر ہے وہ کر دیا جائے، اچھا کلر لگتا ہے۔ اب وہ کلر ڈال دیا گیا اس پہ۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے فیضی صاحب نے اس پر کہا، ایک مصرع کہہ دیا اس پر، اس پرچے کو اس گنبد سے نسبت ہے، کہ وزن بن رہا ہے نا، اس پرچے کو اس گنبد سے نسبت ہے۔ تو ہم نے بھی تھوڑا سا غور کیا، تو ہم نے دوسرا مصرع اس میں جوڑ دیا کہ اس میں پنہا فیض حافظ ملت ہے۔ بن گیا نا ایک شعر، مگر اب شاعر نہیں ہوئی ہے۔ چلیے، تو موضوع کیا اس کا ہے؟ شعر وزن کی حیثیت سے، کوئی بھی شعر لیں گے، اس کے وزن کو دیکھیں گے، وزن کریں گے، دیکھیں گے صحیح آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ غائب شعر کے صحیح و غلط اوزان میں تمیز، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ کہ تاکہ شعر کا وزن صحیح ہے یا غلط ہے اس میں تمیز کریں۔ یہ دیکھو شعر وزن سے باہر ہو رہا ہے، یہ وزن کے اندر ہے۔ موجد اس کے کون ہیں؟ خلیل بن احمد بصری نحوی، استاذ سیبویہ، ولادت تقریباً 96 ہجری، وفات 170 ہجری۔ انہوں نے اشعار عرب کی چھان بین کر کے 15 بحریں نکالی، 15 موزون بھی بنائے، 15 وزن نکالے، موزون بھی بنائے۔ اچھا، پھر 16ویں بحر کا ابو الحسن اخفش سعید بن سعدہ متوفا 215 ہجری نے پتہ لگایا۔
اشعار کی چھان بین کر کے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اشعار کہنے سے پہلے یہ اوزان نہیں مرتب ہوئے تھے۔ خیال آیا کہ مطلب اس کے بارے میں غور کر کے اس کے وزن کا پتہ لگایا جائے، تو جب پتہ لگایا تمام اشعار جہاں تک ہو سکا چھان بین کر کے، تو 15 بہرے نکلے، یعنی 15 قسم کے اوزان نکلے اشعار کے، اور ایک کا اضافہ بعد میں ابو الحسن اخفش نے کیا۔ اس کا مطلب اور بھی ہو سکتا ہے، اسی میں منحصر تھوڑی ہے۔ شعر وہ کلام، اب شعر کسے کہتے ہیں؟ وہ کلام ہے جو قصدن موضوع و مقفع کیا گیا ہو۔ قصدن یعنی جان بوجھ کر کے ارادے سے اس کو باوزن کیا گیا ہو، ہم وزن ہے، ہم قافیہ ہے، یہ کیا گیا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یوں ہی بولتے بولتے نکل جائے اور وزن بن جائے تو اس کو شعر نہیں کہیں گے۔ جیسے ہاشمی میاں کو آپ دیکھتے ہوں گے، تقریر میں کرتے ہیں اور بولتے بولتے کچھ بھی بول جاتے ہیں اور شعر کی شکل بن جاتا ہے۔ جیسے ایک بات انہوں نے کہی، تقوی پہ تقوی مار دیا لقوا، تو اس طرح بولتے بولتے کچھ بھی بولتے رہتے ہیں اور اسی میں جو ہے وزن بن جاتا ہے۔ تو قصدن موضوع وہ مقفع کیا گیا ہو تب اسے شعر کہیں گے، اور ایسا کرنے والے کو شاعر کہیں گے۔ یوں ہی بن گیا کوئی باوزن بن گیا کوئی جملہ، تو نہ تو اس جملے کو شعر کہیں گے اور نہ اس جملہ ادا کرنے والے کو شاعر کہیں گے۔ آپ شاعروں کو دیکھتے ہوں گے، بہت غور و فکر کرتے رہتے ہیں، پراگندہ بال رہتے ہیں، عجیب اپنی حیت بنائے رہتے ہیں، سوچتے ہی رہتے ہیں۔ چلیے، حروف تقطیع، تقطیع کے حروف، ایک وزن بن گیا ہے۔ کیا بن گیا ہے؟ وزن بن گیا ہے، تو کوئی بھی شعر آپ لائیں گے اسی کے وزن کے اوپر آپ رکھیں گے۔ سیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں سیٹ ہو رہا ہے؟ حرکت کی جگہ پر حرکت آنی چاہیے، سکون کی جگہ پر سکون آنا چاہیے۔ حرکت کے ابھی سب آگے چل کے بتائیں گے۔ تو اب وزن ہے کیا، کس سے بنا ہے وزن، وزن کے لیے کیا الفاظ ہیں؟ تو جس طریقے سے آپ نے فعل ماضی اور مضارع وغیرہ کے اوزان کے لیے آپ نے فے عین لام کو پڑھا ہے، کیا؟ فے عین لام، یہ حروف ہیں کس کے؟ آپ کی گردان کے، جو فعل ماضی مضارع وغیرہ کی گردان ہے تو اس کے لیے یہ حروف ہے، انہی سے بنتا فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلت۔ دیکھیے یہ تین کیا ہے؟ اصل ہے۔ تو اسی طریقے سے شعر کی جو بحریں ہیں، جو اوزان ہیں، تو بنائیں گے نا کسی حرف سے، کسی نے کسی حرف سے، جیسے فعل لام سے آپ نے بنایا گردانوں کو، ماضی مضارع کی گردانوں کو، تو اسی طریقے سے شعر کے جو اوزان ان کو بھی آپ بنائیں گے نا، کسی کوئی لفظ لائیں گے نا وہاں پر، بغیر حروف کے تو ہوگا نہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں انہی کو حروف تقطیع کہتے ہیں۔ حروف تقطیع کیا ہے؟ یہ جن سے اجزائے شعر مرکب ہوتے ہیں، شعر کے اجزاء انہی حروف سے مرکب ہوتے ہیں۔ وہ 10 ہیں جو لمعت سیوفنا میں جمع ہیں۔ دیکھیے لمعت سیوفنا ایک مرکب بنا دیا، اور با معنی مرکب ہے۔ یہ کیا ہے؟ با معنی مرکب۔ بتائیے ترجمہ کیا ہوگا لمعت سیوفنا کا؟ لمع یلمع مانے چمکنا، لمعت چمکی، کیا چمکی؟ سیوفنا ہماری تلواریں۔ ایک با معنی لفظ ہو گیا نا، اور مجموعہ بھی ہو گیا، یاد کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو گئی۔ چلیے تو کیا کتنے حروف ہو گئے؟ 10 ہیں۔ کون کون؟ لام، میم، عین، تے، 4 ہو گئے۔ سین یا واو 3 ہو گئے، 4 3 7۔ فا، نون، الف 7 3 10 ہو گئے۔ انہی سے بنیں گے فاعل، مستفعل، مفاعل۔ دیکھیے سب میں کیا ہے؟ انہی 10 میں سے کوئی ایک حرف آ رہا ہے۔ مستفعل، مستفعل، میم آ گیا، سین آ گیا، تے آ گیا، فے آ گیا، عین آ گیا، لام بھی آ گیا، سب آ جا رہا ہے، میم بھی آ گیا۔ چلیے یہ اجزاء سبب و وتد سے مرکب ہوتے ہیں۔ اب جو آپ وزن بنائیں گے، اجزاء بنائیں گے، جیسے ایک وزن آپ نے بنایا فاعل فاعل فاعل، فاعل فاعل فاعل، ٹھیک ہے؟
یہ اجزا، تو فاعل ایک جز، فاعل دوسرا جز، تیسرا فاعل تیسرا جز، یہ تو ایک جیسا ہوا نا. اب اسی میں بدل بھی سکتے ہیں، ابھی آگے دیکھیے آئے گا وہ سب. فاعل مستفعل فاعل مستفعل اس طریقے سے بن رہا ہے نا. اب کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک جو جیسے مستفعل فاعل مفاعل مفعول مفعول فعول، اس طریقے سے یہ سارے اجزاء بنیں گے. تو اب جو اجزاء ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اجزاء سبب اور وتد سے مرکب ہوتے ہیں. کس سے؟ سبب اور وتد سے مرکب ہوتے ہیں. ابھی صرف پڑھ لیجئے سبب کیا وتد کیا، وہ نیچے آ رہا ہے. دیکھیے دو حرفی لفظ کو سبب اور سے حرفی کو وتد کہتے ہیں. دو حرفی کو سبب اور سے حرفی کو وتد کہتے ہیں. سبب دو ہیں، خفیف ثقیل، وتد بھی دو ہیں، مجموع مفروق. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے تو اب گویا چار قسمیں ہوں گئی، سبب خفیف، سبب ثقیل، وتد مجموع، وتد مفروق. تو چار چیزیں، انہی سے کوئی بھی جز ہوگا وہ انہی سے مرکب ہوگا، انہی میں سے کوئی ایک ہوگا یا دونوں ہوگا، اس طریقے سے. اب تعریف سن لیجئے سبب خفیف کی. سبب خفیف، سبب رہے گا تو دو حرف رہے گا، وتد رہے گا تو تین حرف رہے گا. سبب خفیف دو حرفی لفظ جس میں پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو. جیسے قد، قد ایک لفظ ہے نا، تو دیکھیے قد دو حرفی لفظ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا، اس میں پہلا متحرک ہے، زبر زیر سے مطلب نہیں، بس متحرک ہونا چاہیے، اور دوسرا ساکن ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ سبب خفیف. سبب خفیف کہیں گے قد. اچھا، سبب ثقیل دو حرفی لفظ جس میں دونوں متحرک ہوں، جیسے بیکا. جیسے بیکا، دیکھیے دو حرفی ہے اور دونوں متحرک ہیں. وتد مجموع تین حرفی لفظ جس میں دو متحرک کے بعد تیسرا ساکن ہو. تین حرفی لفظ مجموع کب کہیں گے اسے؟ اس تین حرفی لفظ کو دو متحرک کے بعد تیسرا ساکن ہو. جیسے بیکم، اور کوئی مثال لے آئیے. لقد، لقد یہ بھی آ جائے گا، بیکم یہ بھی آ جائے گا، لہم یہ بھی آ جائے گا. چلیے وتد مفروق تین حرفی لفظ جس میں دو متحرک کے بیچ میں ایک ساکن ہو. جیسے قاما، ناما، اس طریقے سے. دیکھیے فاصلہ صغرا، تو اب جو اشعار کے اجزاء جو ہوں گے، اشعار کے اجزاء، وہ اجزاء مرکب ہوں گے کس سے؟ یہ جو 10 حروف بتائیں انہی 10 حروف سے بنیں گے وہ. پھر اس کے بعد اس کے اجزاء یا تو وتد ان میں کوئی ہوگا، کوئی سبب ہوگا، سبب خفیف ہوگا یا سبب ثقیل ہوگا، یعنی انہی میں سے کوئی ایک ہوگا. کوئی ایک نہیں، مطلب کہ پورے کا پورا ہی ہو سکتا ہے، مثلا دونوں سبب ہوں، دونوں وتد ہوں، اس طریقے سے. دیکھیے فاصلہ صغرا چار حرفی لفظ جس میں تین متحرک کے بعد چوتھا ساکن ہو، اس کو فاصلہ صغرا کہتے ہیں. جیسے فعلت، فعلت دیکھیے چار حرفی ہے جن میں تین متحرک پہ در پہ اور پھر چوتھا ساکن ہے. فاصلہ کبرا پانچ حرفی لفظ جس میں چار متحرک کے بعد پانچواں ساکن ہے. جیسے فعلتن، فعلتن. ان سب کا مجموعہ یہ ہے. دیکھیے ایک شعر کا مصرع ہے، شعر کا ایک مصرع ہے، اور اس مصرے کے اندر سب کے سب جمع ہو گئے. کون کون؟ سبب، سبب کی دونوں قسمیں، وتد کی دونوں قسمیں، فاصلہ صغرا، فاصلہ کبرا، یعنی 6 ہیں، 6 چیزیں سب کے سب اس میں جمع ہو گئی. دیکھیے لم ارا علی ظہر جبل سمکتن. دیکھیے جو تنوین تھی وہ نون ساکن ہوا کرتی ہے. جب تختی کریں گے شعر کی، شعر میں آئے گا تنوین تو اس کو نون کی شکل میں لکھا جائے گا تختی کرنے کے لیے، تبھی نہ پتہ چلے گا ہاں کہ ایک حرف یہ ہے نون ساکن. پڑھنے میں آ رہا ہے نا، سمکتن، تے نون زبر تن بن رہا ہے نا یہ. تو دیکھیے اس لیے جب تختی کریں گے تو اس میں تنوین کو نون ساکن کی شکل میں لکھیں گے. دیکھیے لم، ترجمہ پہلے سن لیجیے. لم ارا علی ظہر جبل سمکتن.
لم ارا میں نے نہیں دیکھا، لم ارا میں نے نہیں دیکھا، علی ظہر جبلن کسی پہاڑ کے اوپر، کسی پہاڑ کے اوپر، ظہر پشت، کسی پہاڑ کی پشت پر میں نے نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا؟ سمکتن کوئی مچھلی، کوئی مچھلی کسی پہاڑ کے اوپر میں نے نہیں دیکھی۔ چلیے معنی سے بحث نہیں، کس سے بحث یہاں پر ہے؟ یہ دکھانے سے کہ اس میں دیکھیے سبب، وتر، فاصلہ اور صغرا کبرا سب موجود ہیں۔ لم نیچے دیکھیے دے دیا ہے، لم یہ خفیف ہے یعنی سبب خفیف، کہ سبب کے دو قسمیں ہیں نا، تو نیچے سبب لکھ دیا ہے، اب جو خفیف ہے اس کے اوپر خفیف لکھ دیا، جو ثقیل اس کے اوپر ثقیل لکھ دیا۔ لم دو حرفی لفظ جن میں پہلا متحرک دوسرا ساکن، یہ سبب خفیف۔ ارا دو حرفی لفظ جو دونوں متحرک، یہ سبب ثقیل۔ الا یہ وتد مجموع تین حرفی لفظ دو متحرک کے بعد تیسرا ساکن۔ ظہری تین حرفی لفظ جن میں بیچ کا ساکن، یہ سب وتد مفروق ہو گیا۔ اگر آپ بھول جائیں تو اس کو یوں یاد رکھیں، وتد مفروق اور وتد مجموع، کہ جس میں دونوں متحرک جمع ہوں، جو دونوں متحرک شروع میں کیا ہوں؟ جمع ہوں، ایک ساتھ ہوں، تو اس کو وتد مجموع کہیں گے، ساکن بعد میں رہے گا کنارے۔ اور اگر ساکن بیچ میں آ گیا اور دونوں متحرک، ایک متحرک ادھر ہو گیا ایک متحرک ادھر ہو گیا، جدا جدا ہو گیا، بیچ میں ساکن نے آ کر کے کیا کر دیا؟ دونوں کو جدا کر دیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وتد مفروق کہیں گے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تین حرفی لفظ ہے تو اس کو وتد کہتے ہیں۔ اب وتد مجموع ہے ایسے، اس طریقے سے وتد مجموع رہے گا، یعنی یہ دونوں متحرک آپس میں ملے رہیں گے، بعد میں تیسرا حرف ساکن رہے گا تو وتد مجموع کہیں گے۔ وتد مفروق کہیں گے کب؟ جب ایسے ہو جائے، یعنی یہ متحرک یہ متحرک، بیچ میں یہ ساکن آ کر کے اس نے دونوں کو کیا کر دیا؟ جدا کر دیا۔ یہ اس لیے بتا دیا تاکہ اس معنی کو جب لحاظ آپ کریں کبھی کیا اشتباہ ہو جاتا ہے، یار وتد مجموع کسے کہتے ہیں، وتد مفروق کسے کہتے ہیں، تو جب قرینہ یا اس کا معنی آپ کو معلوم رہے گا تو آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ جیسے حابل قابل والا ہے، اگر آپ قرینہ نہ یاد رکھیں تو ابھی ہم آپ کو بتائیں کہ حابل قابل میں سے کون قاتل تھا کون مقتول تھا، اور اس کے بعد فوراً پوچھیں تو آپ بھول جائیں گے، نہیں بتا پائیں گے، کیونکہ وزن ایک ہی ہے، حابیل قابیل۔ لیکن جب ہم نے اس میں قرینہ آپ کو بتا دیا کہ قابیل قاتل ہے، یعنی جس میں قاف ہے وہی قاتل ہے، اگر ہم نے بتا دیا آپ کو کہ جس میں قاف ہے وہی قاتل ہے، اب آپ سو کے اٹھ رہے ہوں، آنکھیں مل رہے ہوں، اور ہم پوچھیں کہ بتاؤ وہ حابل قابل میں سے قاتل کون ہے، تو آپ فوراً آپ کہہ دیں گے کہ قابیل ہے، کہہ دیں گے نا، قرینہ موجود ہے۔ چلیے اچھا، الا ہو گیا وتد مجموع، دو حرف متحرک پہلے ایک ساتھ لگے جمع ہے، پھر بعد میں ساکن۔ ظاہر مفروق ہو گیا۔ جبلن تین حرف متحرک کے بعد چوتھا ساکن، یہ فاصلے صغرا ہو گیا۔ سمکتن چار حرف متحرک کے بعد پانچواں ساکن، یہ فاصلے کبرا ہو گیا۔ بات سمجھائی؟ چلیے دیکھیے، اچھا چلو ٹھیک ہے، تو یہ پورا یاد کر کے لائیے کل۔